کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب، تو ذکر کر ہمارے بندے ایوب کا۔ تو پیچھے اس سے پہلے دو نبیوں کا تذکرہ ہوا، اور وہ دونوں ایسے نبی ہیں جو نبی اور بادشاہ ہیں، ان کا تذکرہ ہوا اور ان کی زندگی کے کچھ پل وہ ذکر کر دیے، اور بات شروع کی تھی اصبر علی ما یقولون سے، کہ آپ صبر کریں۔ تو پچھلے واقعات کے اندر بھی صبر کا ایک پہلو تھا کہ کیسے ان لوگوں نے، جو بڑے بڑے لوگ تھے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی دنیا آخرت میں وہ سردار ہیں، پھر دنیا کے اندر اللہ نے کیسے سیادت قیادت بھی عطا فرمائی ہے، بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات، کہ اللہ نے دنیا کے اندر بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، نبی بھی بنایا، کتنے مقام ہیں، کتنے درجے۔ اس کے باوجود کیسے داؤد علیہ السلام نے رات کے وقت اچانک جب گھر کی محل کی دیوار پھیلا کے لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کیسے صبر کرتے ہیں، ان کی جہالت پہ، بے وقوفی پہ، معمولی سی بات کے لیے بات کتنی پیچھے نکلی، ایک معمولی سی بات کے لیے تو صبر کیا۔ حالانکہ بات کوئی اتنی نہیں تھی، غصہ بھی اس کے اوپر آنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے اللہ نے ان کو آزمایا، اور وہ ارادہ کر رہے تھے کہ اللہ ان کو بہت ساری اولاد عطا فرمائے، ہر ایک بیوی سے اولاد عطا فرمائے، لیکن اولاد اللہ نے نہیں دی، بلکہ ایک عورت سے چھوٹا سا کہہ لیں کہ آدھا ادھورا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس پر انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو کیسے یہ آزمائش یعنی مختلف ہوتی ہے، تو آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اولاد سے ہے، حضرت ایوب، ان کا تذکرہ کیا تاکہ آپ کو مزید صبر آ جائے کہ یہ بھی آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت کے اندر دعوت کا، دین کا کام کیا ہے۔ ان کی آزمائش ذرا مختلف قسم کی ہوئی ہے، آزمائش سب کی ہوئی ہے، آپ کی آزمائش مختلف ہے۔ کہتے ہیں بھی داؤد سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، مختلف تعداد مختلف بیان ہوئی ہے اس کی، 100 بھی ہے، بعض جگہ 90 بھی ہے، 70 بھی ہے، تو بہت زیادہ شادیاں تھیں ان کی، بس اتنا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، عبدنا لفظ کہنے سے اپنائیت ظاہر کی ہے، اپنا، اور ایوب کا تعلق ظاہر کیا ہے کہ تعلق ہمارا کیا ہے، عبدیت کا تعلق ہے، وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں، وہ میرا عابد ہے، میں اس کا معبود ہوں، یہ تعلق ظاہر کیا۔ عبدنا واذکر، تو ذکر کر، عبدنا ہمارے بندے، ایوب کا، اذ نادی ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، کہا انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے پہنچائی ہے شیطان نے، بنصب، تھکاوٹ، دکھ، وعذاب، اور تکلیف، دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ جب انتہائی دکھ اور تکلیف کے عالم میں جناب ایوب نے کہا، یہ جملہ کہا، تو ہم نے کہا ارکض برجلک، تو مار اپنا پاؤں، برجلک، اپنا پاؤں مارے گا تو چشمہ جاری ہوگا، ھذا مغتسل، یہ ہے غسل کا پانی، بارد، ٹھنڈا، وشراب، اور پینے کا، غسل کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اس کو اپنے جسم پہ ڈال لے، غسل کر لے اس پانی سے، اس کی برکت سے سارے جسم کی بیماری دور ہو جائے گی، اور پینے سے اندر کی امراض وہ دھل جائے گی، اندرونی بیماریاں بھی صاف ہو جائیں گی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا کیا اس کو اس کا اہل، وَمِثْلَهُمْ،
اور ان کی مثل معہم ان کے ساتھ رحمت منا اپنی طرف سے رحمت، و ذکرا اور یہ نصیحت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے۔ یہاں تک ایک بات بیان ہوئی کہ جناب ایوب جو اللہ کے ایک نیک بندے اور نبی ہیں، ان کے اوپر اللہ نے کوئی آزمائش ڈالی تھی، میں لفظ بول رہا ہوں، کوئی آزمائش ڈالی تھی۔ اب علم نہیں ہے قرآن مجید میں سے اور صحیح حدیث میں سے کہ وہ کون سی آزمائش تھی، کیا آزمائش تھی۔ ہاں اسرائیلی روایات سے یہاں مفسرین نے اپنا زور خوب لگایا ہے، جو بھی انہیں اسرائیلی روایات میں سے ملا ہے انہوں نے بیان کر دیا۔ کہا کسی نے کہا کہ 18 سال ان کے اوپر ایک بیماری رہی۔ بیماری کیا تھی؟ اندر سے جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں تھی، باہر سے پورا جسم وہ کسی نے کہا کوڑ زدہ ہو گیا تھا، کسی نے کچھ کہا۔ بہرحال وہ اسرائیلی روایات قابل قبول ہرگز نہیں۔ اسرائیلی روایات پہ ہمارا کبھی بھی اعتبار نہیں رہا کہ ہم اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر۔ تو قرآن مجید کی تفسیر وہ اسرائیلی روایات کی محتاج نہیں ہے۔ جس کی جتنی ضرورت تھی تفسیر کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ضرورت تھی تو اس کی تفسیر بیان کر دی، جس کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں بیان کیا۔ اگر آپ نے بیان کیا ہوتا اس کی تفسیر کو جس طرح سے پچھلی کتابوں میں موجود ہے تو صحیح حدیث میں بھی ضرور موجود ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو وہ سارے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں کہ 18 سال بیمار رہے تھے، بیماری اس قدر شدید ہو گئی، آل و عیال چھن گئے، اور پھر جو ہے وہ کوڑے کی جو ڈھیری ہوتی ہے جس کو آپ کوڑا دان بھی کہتے ہیں اور بڑی روڑی کہتے ہیں، کوڑا کرکٹ کی جگہ وہاں پہ لوگوں نے پھینک دیا، اور وہاں پہ ایک کلی ڈال کے اس کی ڈھارا ڈال کے وہ چھپر ڈال کے وہاں رہنے لگے، بلکہ 8 سال تک وہاں پہ رہے ہیں۔ 8 سال، بعض نے 18 سال بھی کہا، بعض نے کہا 8 سال تک وہاں کلی کے اندر رہے۔ تو اٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، چلنے پھرنے کی کیا اس طاقت ہوتی، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو جہاں جانا ہوتا، آپ کی بیوی ایک رہ گئی تھی، رحمت بنت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ سگی بیٹی تھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کو اٹھا کے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں وہ لے کے آتی جاتی تھی، آپ کی ساری ضروریات پوری کرتی تھی، اور گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، باہر لوگوں کے کام کاج کر کے محنت مزدوری کر کے لاتی تھی، اسی کے اوپر ان دونوں افراد کا نظام چلتا تھا۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن چونکہ یہ اسرائیلی روایت ہے اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ بہت بڑی آزمائش تھی، پھر یہاں پہ ایک اور بات کہ نبی ایوب علیہ السلام نے، حالانکہ سارے بندے جانتے ہیں اللہ کے کہ آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی، تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی، لیکن اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے اندر بھی ہے والخیر کلہ بید کا، ہر ایک قسم کی بھلائی تیری طرف سے حاصل ہوتی ہے، وشر لیس الیک، شر کی نسبت تیری طرف نہیں، نسبت تیری طرف نہیں ہے کہ تو نے تکلیف پہنچائی ہے، اس میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کا یہ ذکر آتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان سے کہا تھا، یوشع بن نون سے، جب مچھلی وہ پیچھے رہ گئی اور وہی مقام تھا جہاں انہیں وہ بندہ ملنا تھا جس کے لیے اللہ نے بھیجا، ٹھیک ہے، تو وہ آگے چلے آئے تو پوچھا ہاں بھائی ہماری مچھلی لاؤ کھانا کھائیں، کہا وہ تو ایسے ہوا اور ایسے ایسے بڑے عجیب انداز میں پیچھے چلی گئی، اور وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ، وہاں انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ بات کس نے بلائی ہے، شیطان نے بلا دی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، ادب بتایا
کہ اگر قرآن مجید بھول گیا ہے کسی کو تو یہ نہ کہے کہ مجھے بھول گیا. اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے اپنے اندر تو یہ نہ کہے کہ میں تو بڑا گندا بندہ ہوں، میں بڑا فلانا ڈمکانا ہوں، میں ایسا اور ایسا ہوں. یہ پسندیدہ نہیں اپنے بارے میں بھی، بلکہ کیا کہ میرے اندر یہ عیب ہے. اللہ سے ذکر کرے. یہ نہ کہے کہ میرا نفس گندا ہو گیا ہے، میں تو بڑا گندا ہو گیا ہوں. ایسے نہیں، ایسی سختی نہیں ہے. یہ ادب کے خلاف ہے، طریقہ کار کے خلاف ہے. تو یعنی ہر چیز کے اندر ایک طریقہ کار ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ انسان کو اپنے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ شر کی نسبت اپنی طرف کر دے کہ میں گندا ہو گیا ہوں، بلکہ کیا کہے شیطان کی طرف نسبت کرے. جیسے ایوب علیہ السلام کہہ رہے بس سلی شیطان، شیطان نے مجھ سے یہ برا عمل کروا لیا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری جگہ کہا جہاں قتل ہو گیا تو کیا کہا؟ شیطان دشمن ہے. کیا کہا؟ شیطان دشمن ہے. اور یہ عمل شیطان کا عمل ہے. شیطان نے واضح دشمنی کی ہے مجھ سے، حالانکہ اللہ کے اذن اور اجازت سے ہوا ہے، لیکن جس کے بہکاوے پہ ہوا ہے شیطان ہے وہ، تو برا عمل اس کی جانب شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اچھا یہ بتایا. اور دوسرا یہاں پہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ایڈی مارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا. اس طرح حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو پھر بعد میں بہت مالا مال کر دیا، ہر قسم کا مال دیا. ایک دفعہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام غسل خانے میں تھے کہ اچانک سونے کی ٹڈیاں اوپر سے برسنے لگی. تو ایوب علیہ السلام نے وہی جو اپنا تہ باندھ اور چادر تھی اس کو پھیلا لیا، اور جو بھی سونا گر رہا تھا جلدی جلدی سے اس کو سب کو اکٹھا کر کے بھر رہے تھے کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو چادر بھر رہے تھے اپنی سونے کی ٹڈیوں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اور پوچھا کہ ایوب کیا تجھے میں نے اس سے پہلے غنی نہیں کر دیا؟ یعنی مال تو تجھے اور بھی بہت دیا ہوا ہے، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا اللہ میں تیری رحمت سے غنی نہیں ہوں، بے پرواہ نہیں ہوں. یعنی جب اللہ دے رہا ہو تو بندے کو لے لینا چاہیے. یہ نہ کہ نہیں اللہ مینوں نہیں ضرورت ہے گی، مینوں تو بہت کچھ دیتا ہے، ہو رہا جو جنہاں کو نہیں ہے گا، جنہاں کو نہیں ہے گا انہوں نے دے. تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اکثر میں نے یہ جملہ سنا ہے جب اللہ کسی پہ اپنی رحمت کرتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے تو کہتا ہے ہمارے پاس 5 پہلے ہی ہو گئے، اللہ انہوں نے دے جنہاں کو نہیں ہے گی اولاد. دولت والی تو نہیں کہتا، دولت والی تو کہتا ہے، روپے پیسے والی تو کہتا ہے کہ جنہیں ہے نے انہیں ہور آ جان. ایک مکان ہوئے تو کہتا ہے ہور آ جائے، پلاٹ ہور آ جائے. تے اولاد والی کہتا ہے ہن اے انہوں نے دے، باقی جنہاں کو نہیں ہے گی ساڑھے کو تو اگے ہی بڑی ہوگی ہے. تو اللہ کی جو رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت یہ ساری اللہ کی رحمت ہے. اولاد بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے. جب کسی کو مل رہی ہو تو یہ نہ کہے کہ نہیں سانوڑی لو. میں نے دیکھا ہے بعد میں بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے ایسے واقعات سے. جتنی اللہ دے رہا ہو، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد لوگوں کی دیکھی ہے کہ 5 سال کے بچے ہوتے ہیں نا تو فوت ہو جاتے ہیں. ایسے فوت ہو جاتے ہیں، بیمار ہوئے فوت ہو گئے. 7 سال کا 10 سال کا بچہ وہ فوت ہو گیا. بچپن میں بچے فوت ہو جاتے ہیں، ایسے بھی فوت ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بیماری ہوتی. تو پھر جس کے ہو گئے 1 سال میں ایک ہوا، دوسرے سال میں دوسرا، تیسرے سال میں تیسرا، چوتھا، 5واں ہوا، تو 6-7 سال بعد کے ہمارے پاس وہ بہت ہو گئے. اس کو نہیں پتا کہ آئندہ میرے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ان میں سے کون سی اولاد زندہ رہنے والی ہے. ایسا ہوا ہمارے قریب ایک گاؤں ہے وہاں پہ کہ ان کے پاس غالباً 4 اولادیں جب ہوئی، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، انہوں نے کہا کہ بس ہمیں اور اولاد کی ضرورت نہیں. ہمارے قریب کا گاؤں وہاں یہ ہوا. تو انہوں نے کہا ہمیں اور اولاد کی ضرورت نہیں ہے، 2 بیٹی ہوگی، 2 بیٹیاں آ گئی ہے، بس اور کیا چاہیے وہ. یعنی حساب کتاب کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا بس.
ہمیں اور چاہت نہیں ہے. تو انہوں نے سسٹم ایسا کیا کہ عورت کی بالکل بچہ دانی نکلوا دی. نظام جو تولید ہوتا ہے وہ ختم کروا دیا. آپس کی رضامندی سے باہمی مشاورت سے یہ انہوں نے طے کیا. اب اللہ کی طرف سے کرنا ہوا کہ اسی سال ایک بچہ فوت ہو گیا، اگلے سال میں دوسرا بھی، اگلے سال میں تیسرا بھی، اگلے سال میں چوتھا بھی فوت ہو گیا. اب دونوں کی محبت ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اولاد بھی نہیں ہے، جو تھی وہ چلی گئی ہے. اب کیا کرے تو کیا کرے بھائی؟ تمہیں نہیں پتا اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. جو اللہ دے رہا ہے وہ لے لو، اس کو سنبھال لو. اگر اللہ دولت بھی دے رہا ہے تو نبی اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام وہ تو سمیٹ رہے ہیں دولت سمیٹنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے بھائی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. کیوں؟ دولت ہوگی تو کیا کرے گا؟ نیک اعمال کرے گا، صدقہ کرے گا، بیوہ کا سہارا بنے گا، یتیموں کی کفالت کرے گا، بس مسکینوں کو کھڑا کرے گا. کیوں بھائی؟ بے روزگاروں کو روزگار دلائے گا. دولت ہوگی تو یہ صدقہ ہوگا، دولت ہوگی تو زکوٰۃ ادا کرے گا. کتنے لوگوں کی کفالت کا یہ ذریعہ بن جائے گا. یہ نیک اعمال ہی ہے. صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مالدار صحابہ ہم سے آگے بڑھ گئے. کہا کہ نہیں، مالدار صحابہ ہم سے آگے بڑھ گئے. تو فرمایا تم یہ وظیفہ پڑھا کرو، وہ تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو چند دن بعد وہ وظیفہ پڑھتے رہے، پھر آگے. کہا اللہ کے رسول ان کو بھی اس وظیفے کا پتہ چل گیا، یعنی وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی، جس کو اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے. یعنی دولت اللہ کا فضل ہے. تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے دولت مند ہونا. اللہ دولت دے رہا ہے کسی کو، اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ حلال طریقے سے اس کو حاصل کرے، حلال جگہوں پہ اس کو خرچ کرے، آخرت اپنی آخرت بڑھائے بھائی. ایک گٹھلی کے برابر، آدھی کھجور کے برابر اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو ایک پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. تو اسے نہیں کمانا چاہیے پھر صدقہ کر کے؟ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ دے اس کے راہ میں. اپنے لیے محلات تیار کرے آخرت کے، مساجد تعمیر کروائے، مساجد کی تعمیرات کے اندر حصہ ڈالے. ایک اینٹ کی جگہ، ایک گھونسلے کی، چڑیا کے گھونسلے کی جگہ مسجد کے لیے وقف کرنا، اس کا جنت کے اندر کیا بدلہ ملتا ہے؟ ایک پورا محل اس کے لیے تعمیر ہوتا ہے. تو دولت بری چیز نہیں. اور دوسرا اللہ کے نبی جو ہے یہ دولت کی کمی کی دعا کیا کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کھانا کھلا دے، دوسرے دن وہ آپ دعا فرماتے اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا. مسکین مجھے رکھ، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا اختیاری تھا. آپ کا کیا تھا؟ اختیاری تھا. آپ چاہتے تو کہا گیا اگر آپ چاہتے ہیں تو پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے. آپ نے اختیار نہیں کیا، آپ کی مرضی تھی. اگر آپ چاہتے تو کروا لیتے، اس کو بنوا لیتے سونے کا، لیکن آپ نے وہ اختیار نہیں کیا. اور اس کو کہتے ہیں زہد، بے رغبتی، دولت سے بے رغبتی ظاہر کرنا. تو یہ الگ ایک مسئلہ ہے. زہد یہ الگ مسئلہ ہے. تو دولت مند صحابہ نہیں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی آپ نے دولت مند کی اور جو امانت دار ہے اس کی خامی نہیں بیان کی، بلکہ فرمایا التاجر الصدوق الامیر مع السفرۃ الکرام البررہ. جو سچا دیانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع السفرۃ الکرام البررہ، نیکوکار اور اللہ کے جو قریب کی سیٹوں پہ ہوں گے نا، ان کے ساتھ کون ہوگا؟ امانت دار سچا تاجر ان کے ساتھ ہوگا.
تو یہ فضیلت ہے اس کے لیے. جی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ اور تو پکڑ اپنے ہاتھ میں ضِغْثًا ایک مٹھ تنکوں کی فَضْرِبْ پھر تو مار بھی اس کے ساتھ وَلَا تَحْنُثْ اور قسم نہ توڑ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا بے شک ہم نے اس ایوب کو پایا ہے صابراً صبر کرنے والا. نعم العبد انہ اواب بہت اچھا بندہ ہے بہت رجوع کرنے والا. اس آیت کے اندر بیان کیا کہ ان کی اہلیہ سے کوئی معاملہ ایسا سرزد ہوا تھا، کوئی غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی اس بیماری کے دنوں میں کہ اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں تو پھر میں ایک پورے 100 کوڑے ماروں گا تجھے، پورے 100 کوڑے ماروں گا. یہ قسم اٹھائی تھی. اب وہ معاملہ کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ انہوں نے اپنے بال بیچے تھے کاٹ کے. رحمت بی بی نے جو ان کی زوجہ تھی انہوں نے اپنے بال کاٹے تھے تو اس غصے کے اندر غیرت کے اندر انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی اس وجہ سے کہ ان کی اہلیہ نے کسی نے بتایا کہ اگر ایک مکی فلاں بزرگ کے نام کی مار کے قربان کر دو. ہوتا کیا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہے اس کے نام کی اگر قربانی کی جائے، کوئی دمبا چھترا بکرا ذبح کیا جائے کوئی جانور اس کے نام کا، تو کیا ہوتا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور بیماری چلی جاتی. ہر لا علاج بیمار وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، تم بھی کر کے دیکھ لو. تو وہ مایوس تھی، مایوسی کی حالت میں اس نے ایسا کیا. لیکن یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی اسرائیلی روایات. تو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی جس کے اوپر انہوں نے قسم اٹھائی تھی اور پھر اس قسم کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی اس نیک بندی کو جس نے اتنی خدمت کی ہے، اتنا ساتھ دیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ خدمت کا صلہ یہ ہو کہ ٹھیک ہوتے فوراً ہی شوہر کیا کہ چل بھی آ جاؤ، پہلے وہ سزا تو دے دوں تجھے، جو قسم اٹھائی تھی وہ تو پوری کر دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت کی اور کہا کہ ایک تنکوں کی مٹھ لے کے جس میں 100 تنکے ہوں، ایک بڑی شاخ لے کے یا 100 تنکے لے کے نا وہ مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی اور قسم کو بھی نہ تو. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تو ذکر کر ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا. اولی الایدی جو قوت والے تھے، والابصار اور بصارت والے، بصیرت والے. بصارت و بصیرت یعنی حقیقی جو بصارت ہوتی ہے دل کی نگاہ رکھنے والے تھے اور نیکی تقوی کے اندر بہت قوت رکھنے والے تھے نیک اعمال میں. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ ہم نے خاص کر لیا ان کو بخالصۃ ایک خاص صفت کے ساتھ، بخالصۃ ایک صفت کے ساتھ، یعنی ذکر الدار اصل گھر کی یاد، یعنی اصل گھر کی یاد. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ہم نے ان تمام اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو ایک خاص خوبی جو ان کو عطا کی تھی اور ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ خوبی کیا تھی؟ آخرت کے گھر کو بہت یاد کرنے والے تھے. یہ خاص خوبی کیا تھی؟ ذکر الدار، وہ آخرت کے گھر کو بہت یاد کرنے والے تھے. یعنی اصل جو گھر ہے، حقیقی گھر ہے، وہ گھر ہمیشہ ان کے ذہن میں تصور میں رہا کرتا تھا کہ ہمارا حقیقی گھر وہ جنت ہے جہاں سے ہم آئے تھے اور جہاں ہمیں محنت کر کے نیک اعمال کر کے جانا ہے، رب کو راضی کر کے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اب بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوگا. اب اللہ کو راضی کریں گے تو دوبارہ اپنے گھر میں، اصلی گھر میں واپس جا سکیں گے. تو وہ اصلی گھر کو بہت یاد کرنے والے تھے. وَإِنَّهُ عِنْدَنَا اور بے شک وہ ہمارے پاس لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ البتہ
وہ چنے ہوئے الاخیار بہترین لوگ تھے. مصطفین چنے ہوئے، الاخیار بہترین لوگ تھے. مصطفین مصطفیٰ کا جمع ہے، مصطفین مصطفیٰ کا جمع ہے. اور مصطفیٰ یہ اصل میں مصطفیٰ ہے، تا کے ساتھ تھا. استفا یستفی باب افتعال سے، باب افتعال سے. استفا یستفی تا تھا تو صاد عین کلمہ کیا ہے، فا کلمہ صاد ہے، تو اس لیے اس کو تا افتعال کو کس سے بدل دیا؟ طا سے بدل دیا، اصطفا ہو گیا. اسی سے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی جمع مصطفین. اخیار کس کی جمع؟ خیر ان کی جمع، خیر ان کی جمع اخیار. تو بے شک یہ لوگ ہمارے پاس، ان کا مقام کیا ہے؟ چنے ہوئے لوگ ہیں ہمارے پاس. اور الاخیار یہ بہترین لوگ ہیں. جی اس کی تسمیہ کیا آئے گی؟ مصطفانی. اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصطفی نہیں، یہ تسنیہ ہے. تسنیہ نہیں، کیونکہ اس کے واحد میں ہی فا کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے. فا پہ فتح ہے نا، وہی فتح آگے منتقل ہو. مصطفین نہیں، مصطفان، اس وجہ سے مصطفان ہے. وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور تو ذکر کر اسماعیل، یسع اور ذا الکفل نبی کا. وَكُلٌّ ہر ایک، ان میں سے ہر ایک من الاخیار بہترین لوگوں میں سے ہے. نبی تھے؟ جی یہ نبی ہے. تو اب ان کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کون سے نبی ہے یہ، یا یہ لقب ہے تو کس نبی کا لقب ہے. میں پڑھ رہا تھا تفسیریں کئی دیکھی، تو ایک تفسیر میں یہ جو ہے مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں. اس طرح مولانا مناظر حسن گیلانی وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ذوالکفل جو ہے نا، یہ بدھ متوں کا جو پیشوا اور امام ہے، مہاتما بدھ، سدھارتھ، اس سے مراد وہ ہے. اور انہوں نے ایسے ہی اپنے جس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، یہی تفسیر بالرائے ہوتی، اپنے اٹکل پچو لگا رہے. جب نہیں بتایا گیا ذوالکفل نبی کا، اس کی وضاحت نہیں بتائی گئی، تو کیا ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، تو غلط کے اوپر زور لگانے کی کیا ضرورت، کیا پڑی ہے تمہیں؟ پھر اتنی اہم بات بھی نہیں. ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقین کے لیے لَحُسْنَ مآب، البتہ اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن، اچھا ٹھکانہ یہ جنات عدن. مآب سے، مآب سے کیا ہے؟ یہ بدل ہے، اسی وجہ سے یہ کیا آ رہا ہے؟ مجرور، جناتی آیا ہے. مآب ان سے بدل، جناتی وہ اچھا ٹھکانہ. جنات عدن ہمیشگی والی جنتیں ہیں. مفتحاتن، اس حال میں کہ کھلے ہوئے ہیں. لہم الابواب، ان کے دروازے. متکئین، اس حال میں کہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں جنتی. اب منظر دیکھو ذرا جنت کا. متکئین، اس حال میں کہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں. فیہا، ان جنتوں میں. جنتی یدعون، وہ منگوا رہے ہیں. فیہا، جنتوں میں. بفاکہۃ کثیرۃ، بہت زیادہ پھل، یعنی ہر قسم کے پھل، جتنے مرضی اپنی مرضی سے ہر قسم کا پھل منگوا رہے. بشراب، اور مشروب، مشروبات منگوا رہے، پھل منگوا رہے. کوئی فکر نہیں ہے کاروبار کی، دکان کی، کام پہ جانے کی. اور کیا ٹھاڑ سے بیٹھے ہوئے. وعندہم، اور ان کے پاس ہی. قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی. اترابن، ہم عمر عورتیں بھی ہیں. ہم عمر عورتیں. تربن کی جمع ہے اتراب. ہم جولی کو کہتے ہیں جو مٹی میں ایک ساتھ کھیلنے والے ہو نا. ترابن بھی اسی سے آتا ہے، تو اسی سے یہ لفظ ہے اتراب. ترب، تو جو مٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے والے ہم عمر بچے. تو وہ عورتیں ہم عمر ہوگی ان جنتیوں کی. ہم عمر ہوگی. ہم عمر کس لیے؟ تاکہ موافقت
پوری پوری مطابقت ہو جائے، پوری پوری طبیعتیں عمریں آپس میں مل جائیں، کوئی فرق نہ ہو، طبیعتیں بھی مل جائیں، اور یہ بیویاں ایسی ہوں گی جو اپنے شوہروں سے آگے نہیں دیکھیں گی، شرم و حیا والی، عزت اور غیرت والی۔ ھذا ما توعدون، کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، لیوم الحسابی، حساب والے دن کا، ان ھذا، بے شک یہ، لرزقنا، ہمارا رزق ہے، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، من نفاد، ختم ہونا، یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ ھذا، یہ جزا ہے، وَإِنَّ للطاغین، اور بے شک سرکشوں کے لیے یہ لشر مآب، البتہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم، جو کہ جہنم ہے، جہنم بدل ہے مآب سے، لشر مآب سے، مآب ان سے، کہ جہنمیوں کا، سرکشوں کا برا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہ، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے، برا بچھونا ہے، بہاد کا معنی بچھونا، بس برا بچھونا ہے۔ ھذا، یہ بدلہ ہے، فلیذوقوہ، اس کو چکھو، حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ ہے، یہ تمہارا کھانا پینا ہے، وآخر، اور دوسری ایک چیز، من شکل ہی، اسی کی ہم شکل، ازواجن، کئی قسم کی، صرف یہ نہیں کہ گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا، اس کی جیسی اور بہت سی چیزیں ہوگی جو سرکشوں کو دی جائے گی کھانے پینے کے لیے۔ ھذا فوج، پھر ایک اور منظر ہوگا، لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، ھذا فوج، یہ ایک گروہ ہے، مقتحم، جو زبردستی گھسا چلا آ رہا ہے، معکم، تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، ان کے لیے خوش آمدید نہیں ہے، انہم، بے شک یہ لوگ، صال النار، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالو، وہ آگے سے جواب دیں گے، بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہیں خوش آمدید نہیں ہے، انتم، تم ہی، قدمتموہ لنا، تم آگے لائے ہو اس کو، تم آگے لائے ہو اس جہنم کو، لنا، ہمارے لیے، فبئس القرار، بس برا ٹھکانہ ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، آگے سے جواب دیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدما، تو ہی جانتا ہے کہ کس نے یہ گڑھا جہنم کا ہمارے لیے تیار کیا ہے، کون سبب بنا ہے ہم میں سے، من قدما، جس نے، جو آگے لایا، لنا، ہمارے لیے، ھذا، اس جہنم کو، اس کو، عذاب کو، فزدہ، تو اس کو زیادہ کر دے، عذابا ضعفا، دگنے عذاب میں، فی النار، آگ میں۔ وقالوا، وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، لا نرا، نہیں ہم دیکھ رہے، رجالا، کچھ مردوں کو، کننا نعدہم، جنہیں ہم شمار کیا کرتے تھے، من الاشرار، برے لوگوں میں سے، اتخذناہم، کیا ہم نے بنایا تھا ان کو، سخریا، مذاق، حقیقت میں وہ سچے تھے اور ہم ان کو مذاق بناتے رہے۔ اب زاغت، یا وہ یہاں پر ہی موجود ہے، اور زاغت، پھر گئی ہے، عنہم، ان سے، الابصار، نگاہیں۔ اے لوگو، یہ جنتیوں کے یہ مناظر اور جہنمیوں کا یہ منظر، ان ذالک، بے شک یہ سارا کچھ، لحق، حق ہے، اور یہ جہنمیوں کا آپس میں، تخاصم اہل النار، دوزخ والوں کا آپس میں جھگڑا، لحق، البتہ یہ برحق ہے، ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے۔